الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے سامعین کرام کو اس اسلامی اور دینی پروگرام میں اپنے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہر مسلمان کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے اور اسے صحت و عافیت، مغفرت اور روزی سے نوازے، آمین۔ حضرات گرامی، آج کے زمانہ میں بہت سارے غیر مسلموں کی طرف سے اسلام پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ دہشت گردی کی دعوت دیتا ہے، اس کی تعلیمات قتل خوریزی پر آمادہ کرتی ہیں، اسلام میں مسلمانوں کے علاوہ اور کسی دیگر قوم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وغیرہ۔ تو آئیے آج قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جانتے ہیں کہ کیا اسلام حقیقت میں معاذ اللہ قتل اور خوریزی اور دہشت گردی کی دعوت دیتا ہے؟ کیا اسلام کسی کافر اور غیر مسلم کو ناحق قتل کرنے یا اس کے ساتھ برائی سے پیش آنے کو جائز قرار دیتا ہے، یا یہ محض صرف الزامات ہیں؟ برادران اسلام، اسلامی تعلیمات سے واقف ہر مسلمان اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ مذہب اسلام ایک امن پسند دین ہے، وہ صلح و عاشتی کا مذہب ہے، بلا وجہ قتل و غارت گری اور خوریزی کا سخت مخالف ہے، وہ کسی مسلمان کے ناحق قتل کو گناہ کبیرہ قرار دیتا ہے اور قاتل کو جہنم کا سزاوار ٹھہراتا ہے۔ فرمان الہی ہے، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، اس پر اللہ کا عذاب اور اس کی لعنت ہے، اور اس نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 93۔ معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کا ناحق خون بہانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعث لعنت و غضب ہے، اور قاتل کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اسلام تو کسی بھی معصوم شخص کے خون بہانے کو ناجائز و حرام قرار دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ ایک دوسری آیت میں ہے، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اے نبی ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کون سی چیزیں حرام کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور بے حیائی و بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ۔ ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا جاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سورہ انعام آیت نمبر 151۔ اور مزید فرمایا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور اللہ کے حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو ایسا کرے گا وہ گنہگار ہوگا، اور اسے قیامت کے دن دگنا عذاب دیا جائے گا، اور ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 68 اور 69۔ اسلامی بھائی اور بہنوں، ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ کسی غیر مسلم کو بھی ناحق بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسلامی قانون کی روح سے اگر کوئی مسلمان کسی معاہد و ذمی کو بلا کسی وجہ کے ناحق قتل کرتا ہے تو اس کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور اس کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ حدیث میں ہے جس نے کسی معاہد کو قتل کیا تو اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری باب اثم من قتل معاہدا بغیر جرم، حدیث نمبر 3166، و باب اثم من قتل ذمیا بغیر جرم، حدیث نمبر 6914۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا۔ جب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا انا حق من وفا بذمتہ، جس نے اپنا عہد و پیمان پورا کیا تو میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ سنن دارقطنی باب الحدود والدیات وغیرہ، حدیث نمبر 3309۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح کسی غیر مسلم کے آبرو پر حملہ کرنا، اس کا مال چھیننا، اس کو کسی بھی طرح کی تکلیف دینا، اس کا قرض واپس نہ کرنا وغیرہ، یہ تمام صورتیں شرعی طور پر حرام ہیں، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الا لا تحل اموال المعاہدین الا بحقها۔ دیکھیے مسند الامام احمد بن حنبل، تحقیق شعیب الارناؤوط وغیرہ، جز 28 طبع 1 بیروت، موسط الرسالہ 1419 ہجری، سن 1999 میلادی، حدیث نمبر 16816، 16818، 17174۔ یعنی کسی معاہد و ذمی کا مال بغیر کسی حق کے حلال نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیر حربی کے ساتھ، یعنی ایسا کافر جس کے ساتھ جنگ نہ ہو رہی ہو، غیر حربی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملہ میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا نہیں ہے،
یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8۔ اگر دیکھا جائے تو اسلامی قانون کی روح سے یہ قطعاً درست نہیں ہے کہ کسی گناہ کی سزا کسی دوسرے کو دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ نجم آیت نمبر 38۔ مولانا سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر شخص خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے۔ ایک شخص کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ کوئی شخص اگر چاہے بھی تو کسی دوسرے شخص کے فعل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا، اور نہ اصل مجرم کو اس بنا پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ اس کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے کوئی اور آدمی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ دیکھیے ابو العالی مودودی، ترجمہ قرآن مجید مختصر حواشی، لاہور، ادارہ ترجمان القرآن، طبع ہشتم، 1411 ہجری، سن 1990 میلادی، صفحہ 1344۔ علاوہ ازیں ہمارا دین ایک معتدل دین ہے۔ اعتدال پسندی اس کی ایک نمایاں خوبی اور امتیازی شان ہے، اور یہی اسلام کی روح و جان ہے۔ یہ صفت اس کے ہر حکم میں نمایاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام حالت جنگ میں بھی اپنے پیروکاروں کے دشمنوں کے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے روکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، فرماتے ہیں وجدت امرات مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان۔ دیکھیے صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر، باب قتل النساء فی الحرب، حدیث نمبر 3015۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر، باب تحریم قتل النساء والصبیان فی الحرب، حدیث نمبر 4547۔ یعنی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غزوہ میں مقتول حالت میں پائی گئی تو آپ علیہ السلام نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے روک دیا۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو اس کے امیر کو خاص طور پر تقوی کی اور ان مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی نصیحت فرماتے جو جنگ میں شریک اور اس کے ماتحت ہوتے۔ پھر فرماتے اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ قاتلوا من کفر باللہ اغزو فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا۔ دیکھیے صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر، باب تعمیر الامام العمراء علی البعوث ووصیت امام بآداب الغزو وغیرہ، حدیث نمبر 4522۔ اس کے علاوہ یہ حدیث سنن ابی داؤد کتاب الجہاد، باب فی دعاء المشرکین، حدیث نمبر 2613۔ ترمذی کتاب السیر، باب ما جاء فی النہی عن المثلی، حدیث نمبر 1408 میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں جنگ کرو، ان لوگوں سے لڑو جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، لڑو بس خیانت نہ کرو، دھوکہ اور فریب نہ دو، کسی لاش کا مسئلہ نہ کرو، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں، ناک کان وغیرہ نہ کاٹو، اور نہ کسی بچے کو قتل کرو۔ حضرت انس بن مالک کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات ان الفاظ میں نقل ہوئی ہیں: انطلقوا بسم اللہ وباللہ وعلى ملة رسول اللہ ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امراة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا ان اللہ يحب المحسنین۔ دیکھیے سنن ابی داؤد کتاب الجہاد، باب فی دعاء المشرکین، حدیث نمبر 2614۔ یعنی روانہ ہو اللہ کا نام لے کر اور اللہ کی مدد چاہتے ہوئے اور اللہ کے رسول کی ملت پر۔ دیکھو کسی بہت زیادہ بوڑھے شخص یا بچہ یا کسی کمسن یا کسی عورت کو قتل نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، اپنی غنیمتیں جمع کرو، اپنے معاملات ٹھیک رکھو اور احسان کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس پر مستضاد یہ کہ اسلام دشمن کے قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا کھانے کی محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورہ دھر آیت نمبر 8۔ اس آیت کی تفسیر میں قرطبی نے لکھا ہے کہ مشرک قیدی کو کھانا کھلانا بھی اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے ابو عبداللہ محمد القرطبی الجامع لأحکام القرآن جز 1 طبع 1 بیروت موسط الرسالہ 1427 ہجری 2006 میلادی صفحہ 460۔ اور ان نیک بندوں کی تعریف کی گئی ہے جو محض اللہ کی رضا اور اس سے تقرب کے لیے قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ غیر مسلم قیدی کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے جنگ بدر کے قیدیوں کی بابت صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ان کی تکریم کرو، جس پر صحابہ کرام نے مکمل طور سے عمل کیا تھا۔ چنانچہ صحابہ پہلے ان کو کھانا کھلاتے اور خود بعد میں کھاتے۔ ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم طبع 1 بیروت دار المعرفہ 1423 ہجری 2003 میلادی صفحہ 1669۔ اس طرح ہمارے اسلاف نے جس حسن سلوک کا مظاہرہ کیا ہے اس کی مثال پوری انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام مکمل طور پر امن و آشتی کا دین ہے۔ وہ غیر مسلم کے حق میں بھی ناحق قتل خوریزی، غارت گری، تشدد اور انتہا پسندی کا سخت مخالف ہے، اور اس کی تعلیمات میں ان سب چیزوں کے لیے قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرات گرامی، معلوم ہوا کہ اسلام کے اوپر جو الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ دہشت گردی کا دعوت دیتا ہے، یا اسلام میں مسلمانوں کے علاوہ اور کسی قوم کے لیے کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا اسلام غیر مسلموں کا احترام وغیرہ نہیں کرتا ہے، یہ تمام محض الزامات ہیں اور ان میں کسی طرح کی کوئی حقیقت اور صداقت نہیں پائی جاتی ہے۔ اب آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔